بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ ان 3 آیتوں کے بارے میں ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ تمام سامعین اس کو بغور سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان کا، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا۔ الحمد اس کے معنی ثنا کرنا، تعریف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اور تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا لفظ ہے مدح، اس کے معنی ہے کسی کی صفت پر اس کی تعریف کرنا، خواہ اس کی وہ صفات اختیاری ہو، یعنی اس کی خود اختیاری کی ہو یا غیر اختیاری ہو۔ اس کی مثال جیسے زید کی تعریف کی جائے اس کی سخاوت کی وجہ سے، اور ایک اس کی تعریف کی جائے حسن صورت یعنی خوبصورتی کی وجہ سے، تو سخاوت اس کا اختیاری فعل ہے جو اس نے خود اختیار کیا ہے، اور حسن اور خوبصورتی غیر اختیاری ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا لفظ ہے شکر، اس کے معنی ہے کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا۔ یہ 3 الفاظ ہو گئے، الحمد اور مدح اور اسی طریقے سے شکر۔ حمد یہ بھی تعریف کرنا ہے، اور مدح اس کے معنی بھی تعریف کرنا ہے، لیکن یہ صفت اختیاری اور غیر اختیاری دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور شکر اس کے معنی بھی تعریف کرنا ہے، لیکن یہ کسی احسان کے بدلے میں کہا جاتا ہے، لہذا مدح کے مقابلے میں خاص ہے۔ لہذا اس کی تعریف کرنا یعنی شکر کے معنی ہے کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا، لہذا حمد مدح کے مقابلے میں خاص ہے، کیونکہ حمد صرف صفات اختیاریہ پر ہوتی ہے، غیر اختیاریہ پر نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف تمام صفات کمالات اختیاری ہیں۔ حمد شکر کے مقابلے میں عام ہے، کیونکہ خواہ احسان ہو یا نہ ہو پھر بھی حمد ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر شکر حمد ہے مگر ہر حمد شکر نہیں، اور ہر حمد مدح ہے مگر ہر مدح حمد نہیں۔ یہ تھی الحمد کے بارے میں مختصر سی توضیح۔ بندے کی طرف سے نیاز مندانہ درخواست پیش کرنے کا جو کامل اور مکمل طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے، اس کی تفصیلات تھوڑی سی سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ ساری تعریفیں اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہر قسم کی تعریف اور ثنا ابتدا سے انتہا تک، ازل سے ابد تک، جہاں کہیں جب کبھی اور جس طور پر ہو یا ہو سکتی ہو، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا ہے؟ مخصوص ہے، اور ہر حمد و ثنا کی مستحق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ہر خوبی بدرجہ کمال اس کے اندر موجود ہے، اس جیسا علم، اس جیسی قدرت کسی کو نہیں، وہی ہر حمد و ستائش کا مستحق ہے، خواہ وہ ستائش زبان سے ہو یا دل سے ہو یا دماغ سے ہو یا عبادت جسمانی سے ہو یا اعضاء و جوارح اور ارکان سے ہو، بہرحال اسی کو ہر حمد زیبا ہے۔ اچھا، آگے اس کی ایک دلیل دی ہے کہ حمد کیوں، آگے اس بات کی دلیل میں ہے
وہی ایک ذات خداوند قدوس قابل حمد کیوں ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ رب العالمین فرمایا، یعنی وہ تمام جہانوں کے مربی ہے، اس لیے کیا ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ ربی کے معنی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ تمام مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کی حد تک پہنچ جائے۔ لفظ رب اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک مشہور اور نہایت اہم نام ہے، اور لفظ اللہ اور رحمان کی طرح صرف خداوند قدوس کی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ربی۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کو عالم کہتے ہیں، جس میں دنیا کی تمام جنس، مثلا انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، جمادات، نباتات، چاند، سورج، ستارے سب شامل ہیں۔ اس طرح رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام جنسوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ ایک نکتے کی بات یہاں پر بیان کی گئی کہ قرآن کریم میں عالمین کا لفظ مفرد کہیں بھی استعمال، یعنی عالم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں استعمال نہیں کرا، صرف عالمین یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور مفرد صیغہ عالم یعنی عالمین کا لفظ عالم کہیں بھی مفرد استعمال نہیں کیا ہے۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں لفظ حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، جن میں صفت رحمت کا ذکر کیا گیا، اور یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں، جن میں رحمت خداوندی کی وسعت اور کثرت کا بیان ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے اگرچہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں، مگر معنی اور مفہوم کے لحاظ سے الگ الگ اور جدا جدا ہیں۔ رحمان میں شان کرم و رحم کا عموم ہے، اس لیے رحمان کی رحمت کا محل کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، نیک بھی ہے، بد بھی ہے، صالح بھی ہے، فاسق بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، اس لیے اس کی رحمت کا ظہور اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ رحمان سب کو رزق دے رہا ہے، سب کے راحت کے سامان عطا فرمائے، نفع رسانی کے دروازے سب کے سب کھولے ہوئے ہیں، اس کی ہوا، بارش، گرمی، سردی، زمین و آسمان، چاند، سورج، دریا، سمندر، نباتات، جمادات، حیوانات سے بلا تمیز ہر شخص فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اس طرح دار دنیا مومن کافر سب کے لیے کیا ہے؟ باعث رحمت ہے۔ مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی، سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور کافر کے لیے دنیا اس لیے بھی رحمت ہے کہ وہ اپنے کفر سے اس دنیا میں توبہ کر سکتا ہے، اور اگر توبہ نہ بھی کرے تو فی الحال عذاب جہنم سے کیا ہے؟ کافر بچا رہتا ہے۔ یہ بڑی رحمت کی بات ہے۔ آگے تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کے۔ یہاں دین کے معنی جزا اور بدلے کے ہیں، یعنی ایک دن اور زمانہ مقرر ہے جس میں اچھے برے بد، عمل و نیکوکار، ظالم و مظلوم سب کو اس کی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس دن یعنی یوم جزا میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ملکیت ہوگی۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تو تمام کائنات پر آج بھی ہے، تو روز جزا میں ملکیت کی خصوصیت کیوں بیان کی گئی اس آیت کے اندر؟ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے اس کا جواب کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف خداوند قدوس اور پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اس نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی دنیا میں عطا فرما دی ہے۔ جو گھر کا مالک ہوتا ہے، اپنی گاڑی کا مالک ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے؟ ناقص ملکیت دنیا میں عطا کی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی ان 3 ابتدائی آیات یعنی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین کہہ کر بندہ اپنی عرضی و درخواست جو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی عرض و درخواست خدا مند قدوس اور آیا حقیقی شاہانہ القاب سے آداب سے شروع کرتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ترجمہ پھر دوبارہ سن لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یا اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہماری اس حمد و ثنا کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، اس دنیا میں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد بھی آپ نے ہم پر احسان و انعام فرمائے ہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم اور انعامات اور احسانات کو ہمارے اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد عالم قبر، عالم برزخ میں بھی ہمارے شامل حال رکھیے گا، اور پھر عالم آخرت میں بھی اپنے خصوصی کرم اور رحم سے ہم سب کو نوازیے گا، اور اپنی رضا کے مقام یعنی جنت میں ہم سب